अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम उस्मान अल्ताफ और आज हमारा टॉपिक है दैट इज रिप्रेजेंटेशन प्रॉब्लम्स इन द करंट यूएन सिक्योरिटी काउंसिल. We will discuss about the problems and issues faced by UNSC, which is the abbreviation of United Nations Security Council, how the permanent members are exploiting the world and what is the crying need of the hour to formulate a new concept, to formulate a new pattern and how to amend this power structure. So let's start the topic. The United Nations organizations UNO was being established after the Second World War, and the ultimate objective and the purpose of this international organization was to eliminate, to diffuse tensions between states, two or more than two states, between the blocks, between the power structure of the world, in this sense that nothing could be happen like which was happened in Second World War. UNO के बनाने का मकसद ये था कि पूरी दुनिया में एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हो जिसमें तमाम के तमाम कंट्रीज जो हैं वो इसके मेंबर्स हों और उनकी कंसेंसस के साथ, उनकी रजामंदी के साथ कोई ऐसा इन्वायरमेंट, कोई ऐसा इंटरनेशनल लॉ डेवलप किया जा सके जिससे हम फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकेंड वर्ल्ड वॉर की तरह जो एक ह्यूज डिजास्टर्स सिचुएशन और कंडीशन थी दुनिया में जिसमें करोड़ों लोग मारे गए थे और बहुत ज्यादा इकोनॉमिक लॉस भी हुआ था, उसको किसी न किसी तरीके से रोका जा सके. अब यूएनएससी, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का जो इदारा है, यूएनओ का इदारा है, इसमें देयर आर 5 मेजर पावर्स हु हैव बीन द परमानेंट मेंबर्स ऑफ यूएनएससी, यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल के जो 5 परमानेंट मेंबर्स हैं जिन्हें परमानेंट 5 या बिग 5 कहा जाता है. इसमें चाइना है, इसमें रशिया है, इसमें यूके है, इसमें फ्रांस है और इसमें यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है. और इसके अलावा जो इसका इलेक्शन होता है, जो सिलेक्शन होती है, 5 परमानेंट मेंबर्स के अलावा जो 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स होते हैं वो हर 2 साल के लिए जो है वो इलेक्ट किए जाते हैं. करंट सिक्योरिटी काउंसिल के जो मेंबर्स हैं उसमें बेल्जियम है, कोटे डी आइवेरी है, डोमिनियन रिपब्लिक है, इसी तरीके से गयाना है, जर्मनी है, साउथ अफ्रीका है, इंडोनेशिया है, कुवैत है, पेरू है, पोलैंड है. ये नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं और रिसेंटली अभी चंद दिन पहले ही इंडिया भी इसका एक नॉन परमानेंट मेंबर जो है वो 2 साल के लिए मुंतखब हुआ है. ईच मेंबर प्रिजाइड्स ओवर द काउंसिल मंथली. हर मेंबर जो नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं वो जो है एक महीने में जो है अपने इजलास, जो उनकी मीटिंग्स होती हैं, जो उनके सेशंस होते हैं, उनकी जो सेमिनार्स होते हैं उसको प्रिजाइड करता है, मतलब उसकी सदारत करता है. उसके बाद हेजमनी ऑफ 5 के हवाले से जब हम बात करते हैं, हेजमनी का मतलब होता है एक मुसल्लत होना, एक ताकत का अख्तियार. हेजमनी ऑफ 5, सिर्फ 5 लोग जो हैं, 5 लोगों से मुराद यहाँ पर 5 कंट्रीज हैं जिस तरह हमने जिक्र किया, फ्रांस है, बरतानिया है, अमेरिका है, रूस है और चीन है. तो ये 5 जो परमानेंट मेंबर्स हैं ये अपनी पावर को यूटिलाइज करते हैं थ्रू वीटो पावर. वीटो पावर से मुराद एक ऐसी पावर है कि कोई भी रेजोल्यूशन अगर किसी मुल्क के खिलाफ टेररिज्म के हवाले से, मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से, ह्यूमन स्मगलिंग के हवाले से, ह्यूमन ट्रैफिकिंग के हवाले से, ड्रग्स के हवाले से किसी भी इंटरनेशनल किसी मुल्क को जो है वो टेररिस्ट मुल्क डिक्लेयर करने के हवाले से या किसी मुल्क की किसी खास ऑर्गेनाइजेशन को बैन करने के हवाले से, उसको टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर करने के हवाले से कोई भी रेजोल्यूशन जब पास की जाती है यूएनओ में, तो फिर ये सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर जो है अपनी वीटो पावर का इस्तेमाल कर सकते हैं. अब वीटो पावर क्या है, पहले इस चीज को समझ लें कि 5 जो मेंबर्स हैं दे डू हैव द अथॉरिटी, दे डू हैव द लीगल पावर, लेजिटिमेट पावर इन देयर हैंड्स if any one of these 5 members will oppose that specific resolution, that resolution will not be acceptable. ठीक है जी. इन 5 में से अगर कोई एक भी उसको वीटो कर देता है, अगर फॉर एग्जांपल मिसाल के तौर के ऊपर किसी भी जिस तरह शिवसेना है, इंडिया की एक पार्टी है, या इसी तरीके से पाकिस्तान में जो है अक्सर बातें की जाती हैं जमात दावा के हवाले से, अगर इसको किसी भी फोरम के ऊपर यूएनएससी में कोई रेजोल्यूशन पास की जाती है कि इसको एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के तौर के ऊपर बैन कर दिया जाए, और अगर ये 5 स्टेट्स मिलकर इसको ओके करेंगे तो फिर जाकर के वो डिसीजन जो है वो एप्लीकेबल होगा, वो लेजिटिमेट शक्ल में होगा, कानूनी शक्ल में होगा. अगर कोई एक भी इसको अपोज कर देता है तो इट मीन्स दैट रेजोल्यूशन विल बी कैंसल्ड. अच्छा, इसी तरीके से while there is a precedent for the legal use of nuclear power, these 5 permanent members put heavy pressure on countries which already have nuclear powers or plan to develop nuclear facilities. कि ये जो कंट्रीज हैं, 5 कंट्रीज हैं, ये न्यूक्लियर मैटर्स को भी डिस्कस करते हैं कि तमाम के तमाम वो ममालिक जो कि न्यूक्लियर एसेट्स जिनके पास हैं, न्यूक्लियर वेपन जिनके पास हैं, उनको ये डायरेक्ट कर सकते हैं कि आप अपनी नई न्यूक्लियर रिसर्चेज नहीं करेंगे, न्यूक्लियर फैसिलिटीज आप नहीं बनाएंगे,
या फिर आपकी न्यूक्लियर साइट्स जो हैं वो हमारे चेक में हो सकती हैं वगैरह वगैरह। तो लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि उसमें से पांचों जो मेंबर कंट्रीज हैं, 5 बिग पावर्स हैं, सुपर पावर्स हैं, जो यूएनएससी के परमानेंट मेंबर्स हैं, वो इस चीज़ को मेक श्योर करेंगे कि वो सारे ही इसी चीज़ पे एग्री हों। अच्छा, इसमें क्या होता है, जो जिसे मैंने कहा कि अगर कोई एक रेजोल्यूशन किसी खास मुल्क के खिलाफ पेश की गई है, तो अगर कोई एक परमानेंट मेंबर समझता है कि ये उस मुल्क के साथ ज्यादती की जा रही है या उस मुल्क के साथ उसके बहुत ज्यादा दोस्ताना ताल्लुकात हों, कोऑपरेटिव रिलेशनशिप हों, तो फिर वो क्या होता है, वो उसको वीटो कर देते हैं और वो उस मुल्क के खिलाफ या उस मुल्क की किसी खास ऑर्गेनाइजेशन या किसी खास पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन या किसी खास फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन के खिलाफ जो पाबंदी होती है, जो सैंक्शंस होती हैं, वो एप्लीकेबल नहीं होती। अच्छा, 21st सेंचुरी के बाद देखें, अब ये 1945 में यूएनओ बना, यूएनएससी बना, और 49 के बाद चाइना जब इंडिपेंडेंट रियासत बना तो उसके बाद ये पांचवा कंट्री जो था वो चाइना था। तो उसके बाद जो है, इट इज द नीड ऑफ द आवर टू डिस्कस दैट in the 20th century, in the modern age, in today's time, in today's era, in today's geopolitical conditions, these 5 members are not sufficient to regulate the world. Because it does not create balance in international politics or international relations and all those issues which are related to all nations. कि ये जो 5 हैं, ये सिर्फ काफी नहीं है। 110 ममालिक हैं टोटल पूरी दुनिया में, और उसमें से जो यूएनएससी, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के जो परमानेंट मेंबर्स हैं, हु एक्चुअली होल्ड द की, जिनके पास जो है वो तमाम मसाइल का, जिनके पास अथॉरिटी है, जिनके पास अख्तियार है, द अथॉरिटी हैज बीन गिवन टू दीज 5 परमानेंट मेंबर्स ऑफ यूएनएससी। सो दिस इज द थिंग, these are the necessities to pave the way forward for reforms. अब इसमें रिफॉर्मेशन की जरूरत है। रिफॉर्मेशन का मतलब होता है इसमें तरमीम करना, इसको अमेंड करना, कि इतनी बड़ी दुनिया में जो 110 ममालिक हैं, उसके लिए जो रिप्रेजेंटेशन है वो सिर्फ 5 बिग पावर्स के पास है, जो कि एक अनजस्टिफाइड एक्शन है, एक अनजस्टिफाइड सिनेरियो है कि पूरी की पूरी दुनिया को सिर्फ 5 ममालिक जो हैं वो रेगुलेट करते हैं। यूनाइटेड नेशंस जो है, दैट इज ऑलवेज ओपन फॉर ऑल पीस लिविंग नेशंस, पीस लिविंग स्टेट्स, जो कि जो है जो अमन को पसंद करती हैं, जो अमन के फरोग के लिए अपना किरदार अदा करती हैं। तो यूएनओ बेसिकली एक प्लेटफॉर्म है जिसमें जो है वो तमाम की तमाम स्टेट्स को इक्वल रिप्रेजेंटेशन यूएनओ के प्लेटफॉर्म पे तो दी जाती है। देन व्हाई नॉट इन यूएनएससी, व्हाई नॉट इन यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल? सिक्योरिटी काउंसिल में ऐसा क्यों नहीं किया जाता? ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। अब इसमें एक मसला ये है कि इट इज एन आयरनी दैट 3 ऑफ द परमानेंट 5 नेशंस, द यूएस, फ्रांस एंड यूनाइटेड किंगडम, advocate for global democracy and universal human rights while being part of a system which had been established by them that is not at all democratic. देखें, अब ये 3 मुल्क हैं सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर, जिसमें फ्रांस है, जिसमें फ्रांस, अमेरिका और यूके, यूनाइटेड किंगडम जिसे हम बरतानिया कहते हैं, द ग्रेट ब्रिटेन। अब ये जो है हमेशा यूएनएससी के फोरम के ऊपर भी और यूएनओ के फोरम के ऊपर भी दे ऑलवेज टॉक्ड अबाउट डेमोक्रेसी, की पूरी दुनिया में डेमोक्रेसी होनी चाहिए, जमहूरियत होनी चाहिए, और पूरी दुनिया में ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट किया जाना चाहिए। और ये उनकी तरफ से जो है, ये सिर्फ उनका स्लोगन है। अब चाइना और रशिया, बोथ ऑफ देम आर परमानेंट मेंबर्स ऑफ यूएनएससी, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के, वो भी परमानेंट मेंबर्स हैं, और बाकी भी दुनिया के मेजोरिटी ऑफ द कंट्रीज इस वक्त यूएनओ में more than 190 countries of the world, states of the world have been the member of UNO. ठीक है, अब 190 वो हैं जो यूएनओ में जनरल असेंबली में जिनकी रिप्रेजेंटेशन है, जो यूएनओ के मेंबर्स हैं, राइट। दूसरी तरफ जो बाकी 2 यूएनएससी के जो मेंबर्स हैं, रशिया और चाइना, उन्होंने भी कभी ऐसी बात नहीं की। अब ये बात करते हैं, सिर्फ ये 3 कंट्रीज बात करते हैं डेमोक्रेसी की, कि पूरी दुनिया के हर मुल्क में डेमोक्रेसी होनी चाहिए। भाई क्यों होनी चाहिए? तुम Who the hell are you to dictate us that democracy should be prevail? देखिए, हर कंट्री का अपना एक सेटअप होता है, उसका एक पॉलिटिकल बैकग्राउंड होता है, उसके अपने जो है वो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं, फैक्टर्स होते हैं, डिटर्मिनेंट्स होते हैं, जिसके जरिए वो अपनी अपनी हुकूमतें बनाते हैं। ग्राउंड रियलिटीज डिफरेंट होती हैं, पीपल बिहेवियर आर डिफरेंट फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर कंट्री। सो अब ये जो बात करते हैं कि पूरी दुनिया में जमहूरियत होनी चाहिए, यूके, फ्रांस और अमेरिका, तो ये तो खुद एक डेमोक्रेसी के खिलाफ बात है कि आप कैसे किसी को फोर्स करके, एक तरफ आप डेमोक्रेसी की बात करते हैं, दूसरी तरफ आप डेमोक्रेसी के नाम पर डेमोक्रेसी को बदनाम करते हैं। और ये कौन सा तरीका है कि आप अनडेमोक्रेटिकली बात कर रहे हैं पूरी दुनिया में डेमोक्रेसी की? अब नो दीज आर द चैलेंजेस विच हैव बीन फेस्ड बाय द वर्ल्ड बिकॉज ऑफ दीज 3 परमानेंट मेंबर्स ऑफ यूएनएससी। उसके बाद जब हम बात करते हैं, देयर आर 4 कंट्रीज हु वांट टू बी द 6th परमानेंट मेंबर ऑफ यूएनएससी। उसकी दौड़ में जो है
Brazil, Germany, India and Japan, they want to be the part of UN Security Council as a permanent member. However, this global requires gaining the support of 2/3 of the UN member states, something which is very achievable, very difficult. اب یہ بات کرتے ہیں کہ جرمنی, برازیل, انڈیا اور جاپان, یہ 4 کنٹریز موجودہ دور میں دے آر ولنگ ٹو بیکم دا پارٹ آف UNSC ایز دا 6th پرماننٹ ممبرز. ابھی یہ جو 4 ملک ہیں, جرمنی ہے, انڈیا ہے, جاپان ہے اور برازیل ہے, یہ چاروں ملک جو ہے یہ اپنے اپنے سطح کے اوپر, اپنے اپنے طور کے اوپر اپنے اپنے ڈپلومیٹک ایفرٹس جو ہیں وہ کر رہے ہیں کہ ہم کسی طریقے سے UNSC کے یعنی کہ یونائٹڈ نیشن سیکورٹی کونسل کے 6th پرماننٹ ممبر بن جائیں. لیکن یہ بڑا مشکل کام ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ UN ممبرز جو ہیں, جو UN جنرل اسمبلی میں موجود ہیں, جتنے بھی کنٹریز ہیں, اس کی 2/3 میجورٹی جو ہے وہ ان کو سپورٹ کرے گی, تو تب یہ پروسیڈ ہوگا. اچھا, اس کے بعد جو اس سے بھی بڑا ایک جو آبسٹیکل ہے, جو پرابلم ہے, جو ہرڈل ہے, جو مسئلہ ہے, وہ یہ ہے کہ جو کرنٹ 5 جو آپ کی سیکورٹی کونسل کے جو ممبرز ہیں, رشیا, چائنا, امریکہ, فرانس اور برطانیہ, وہ 5 اپنا ووٹ دیں کہ یس وی آر ولنگ ٹو ایڈ این ادر ممبر ان UNSC, اور 2/3 میجورٹی جو ہے وہ UN جنرل اسمبلی کی. اب یہ ایک بڑی ایک کمپلیکس سی سچویشن ہے کہ 5 UNSC کے ممبرس اور پلس ود دا ووٹ آف 2/3 میجورٹی سٹنگ ان دا جنرل اسمبلی آف UNO, ان کی سپورٹ ہوگی تو کوئی چھٹا UNSC کا, یونائٹڈ نیشن سیکورٹی کونسل کا کوئی 6th ممبر یا چھٹا ممبر جو ہے وہ پرماننٹ ممبر بن سکتا ہے, ادروائز نہیں بن سکتا. اور نو ان اٹ سیلف اٹس اے ہیوج پرابلم. ٹھیک ہے جی. پاور اسٹرگل کے حوالے سے جب ہم بات کرتے ہیں تو اٹ از ویری نیچرل, اٹ از ہیومن نیچر دیٹ اف somebody از enjoying the power in his hand, he will never wish to share his power with someone else. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اگر میرے پاس جو ہے ایک اختیار ہے تو میں چاہوں گا, آپ کے پاس اختیار ہے, آپ چاہیں گے کہ وہی اختیار کسی اور کے پاس بھی ہو؟ نہیں چاہیں گے ڈیفینیٹلی. تو یہ ایک بہت بڑا پرابلم ہے, اور وہ کبھی بھی نہیں چاہیں گے, یونائٹڈ نیشن سیکورٹی کونسل کے جو 5 پرماننٹ ممبرز ہیں وہ کبھی بھی نہیں چاہیں گے کہ وہ اپنی پاورز کو شیئر کریں, اور ان کے پاس جو ایڈوانٹیجس پوزیشن ہے وہ کسی اور ملک کے ساتھ, کسی اور نیشن اور کسی اور اسٹیٹ کے ساتھ جو ہے وہ شیئر کریں یا اس کو حصے دار بنائیں کسی کے ساتھ, وچ از ناٹ فیئر گیون دا کرنٹ انٹرنیشنل جیو پولیٹیکل سسٹم. اب یہ بھی ایک چیز ہے کہ ایک طرف وہ 5 ممبرز کسی کو سپورٹ کریں گے تو چھٹا آئے گا بھی وہ کیوں کریں گے؟ کوئی ملک کیوں چاہے گا کہ اس کے برابر کوئی آ جائے؟ کیا امریکہ چاہے گا کہ پاکستان امریکہ کے برابر آ جائے؟ کیا چائنا یہ کبھی چاہے گا کہ انڈیا جو ہے وہ چائنا کے برابر آ جائے؟ کیا کبھی رشیا چاہے گا کہ چائنا رشیا کے برابر آ جائے؟ کیا امریکہ چاہے گا کہ رشیا جو ہے وہ امریکہ کے برابر آ جائے؟ تو کبھی بھی نہیں ہوگا. اٹس ویری نیچرل. لیکن یہ جو وقت کی ضرورت ہے اس میں اس کی ریفارمیشن بھی ضروری ہے, اور سسٹم یہ ہے کہ جب تک یہ 5 نہیں چاہیں گے تو کوئی چھٹا آ بھی نہیں سکتا. تو دس از اے پرابلم وچ ہیو بین فیسڈ بائی آل آف دا ورلڈ, انکلوڈنگ دا ایشو آف ریفارمیشن ان UNSC. یہ ریپرزینٹیشن ان دا UN سیکورٹی کونسل شوڈ بی equal ٹو آل پارٹیز, اور at least according to all regions, which means that all regional players should be having the same rights. اب یہ جو ہم نے اب تک چیزیں ڈسکس کی ہیں یہ وہ چیزیں ہیں کہ اگر ریفارمیشن کی ضرورت ہو تو اس کے لیے 2/3 میجورٹی بائی UN جنرل اسمبلی پلس 5 ممبرز آف UNSC جو آلریڈی پرماننٹ ممبرز ہیں, ان کی ولنگنیس سے یہ پاسبل ہے, ادروائز پاسبل نہیں ہے. یہ تو وہ چیزیں ہیں جو ہماری ریکوائرمنٹس ہیں. یہ وہ پروسیجر ہے جس کے ذریعے UNSC میں امینڈمنٹ ہو سکتی ہے, ترمیم ہو سکتی ہے, اس میں تبدیلی لائی جا سکتی ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ایٹ لیسٹ اب UN کے جتنے بھی, کیونکہ یہ 1945 کی بات ہے, سیکنڈ ورلڈ وار کے اینڈ ہونے کے بعد کی, اور 49-50 کی بات ہے جب چائنا جو ہے اس کا حصہ بنا, لیکن اس کے بعد سے لے کر اب تک حالات و واقعات اتنے زیادہ تبدیل ہو گئے ہیں. انٹرنیشنل جیو پولیٹیکل سسٹم جو ہے اس کی ضرورت ہے کہ ہمیں اول تو سب لوگوں کو سیکورٹی کونسل میں, تمام کی تمام اسٹیٹس کو UN سیکورٹی کونسل میں ایکول شیئر ملنا چاہیے, ان کی ریپرزینٹیشن ایکول بیسس کے اوپر ہونی چاہیے. اگر ایسا ممکن نہیں ہے تو ایٹ لیسٹ ہر ریجن میں سے, ہر کانٹیننٹ میں سے جو میجر پلیئرز ہیں اس کو جو ہے UNSC کا حصہ بننا بہت زیادہ ضروری ہے, تاکہ وہ اپنے ریجنل ایشوز کو, ریجنل میٹرز کو, اپنی ریجنل ریکوائرمنٹس کو, اپنی ریجنل نیڈز اینڈ ڈیمانڈس کو, اپنی ریجنل جیو پولیٹیکل سچویشن کو سامنے رکھتے ہوئے اپنی جو اس کی اوپینین ہے اس کو شیئر کر سکے. مثال کے طور کے اوپر ساؤتھ ایشیا میں
افریقہ میں ایک ممبر ایٹ لیسٹ ایک ممبر ساؤتھ افریقہ سے ہونا چاہیے, ایک آسٹریلیا سے ہونا چاہیے, ایک ساؤتھ ایشیا سے ہونا چاہیے, ایک جو ہے وہ آپ کا امریکہ میں تو آلریڈی ہیں وہ لوگ, ٹھیک ہے, یورپ سے مزید ممبر اس میں شامل ہونے چاہیے. تو یہ وہ ایشوز ہیں جس کی وجہ سے یو این ایس سی جو ہے اس وقت پوری دنیا میں اس کی جو ریفارمیشن ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہے. اس کی وجہ اس سے یہ ہوگا کہ اگر آپ سارے کے سارے جو ریجنل کنٹریز ہیں, جو کی پلیئرز ہیں, ان کو یا تو اس میں ایڈ کر دیں یا پھر ان کو ریپلیس کر دیا جائے, کہ پہلے 5 کی جگہ مزید ان کو ہٹا کر جو آلریڈی ایگزسٹنگ جو 5 آپ کے سیکورٹی کونسل کے ممبرز ہیں ان کو یا تو ریپلیس کر دیا جائے یا ان میں مزید ممبر جو ہیں ریجنل بیسس کے اوپر ایڈ کر دیے جائیں. اب مثال کے طور کے اوپر فرانس اور یونائٹڈ کنگڈم UK کی جب ہم بات کرتے ہیں, they are not at their same level as they were once, but they still have influence roles in the world. اب فرانس اور برطانیہ جس زمانے میں یو این ایس سی کے ممبرز بنے تھے, پرماننٹ ممبرز بنے تھے, اس زمانے میں وہ ڈپلومیٹکلی, پولیٹیکلی, فائنینشلی, اکنامکلی اور وہ کلچرلی اتنے زیادہ اسٹرانگ تھے کہ وہ they deserve to be the member of UNSC, right? But now at this time, in present day scenario, they are not as strong as they were at that specific time when they become the members of UNSC. تو لیکن اس کے باوجود بھی آج ان کی وہ حیثیت نہیں ہے, آج ان کا وہ گلوبل انفلوئنس UNSC کی وجہ سے ہی مینٹین ہے. ادروائز ان کے جو اپنے حالات ہیں وہ اس قابل نہیں ہے کہ وہ مزید جو ہے UNSC کے ممبر رہیں, لیکن اس کے باوجود بھی وہ ابھی تک اس کے ممبرز ہیں. نہ صرف ممبرز ہیں بلکہ فرانس اور برطانیہ جو ہے وہ اپنا رول جو ہے, انفلوئنشل رول جو ہے وہ باثر ان کا پوری دنیا کی پالیٹکس کے اوپر, ورلڈ جو پولیٹیکل سینیریو ہے, جیو پولیٹیکل سچویشن ہے, وہ آج بھی اپنا اسٹیٹس انجوائے کر رہے ہیں وداؤٹ ہیونگ دیئر دیٹ اسٹیٹس ان وچ دے ور سم ٹائمس few decades ago. ٹھیک ہے جی. Another possible reform involves temporary members of the Security Council being granted the privilege of veto power. In this way, the UN Security Council would be more equal and fairer for all regions and countries, and so we may see how the organization works with other nations in the UN Security Council. اگر ایسا بھی ممکن نہیں ہے تو there is another way on the basis of which we can say that there would be a betterment in current day global politics, global structure. اس میں یہ ہے کہ جو آپ کے نان پرماننٹ ممبرز ہیں جو کہ 2 سال کے لیے منتخب ہوتے ہیں, جس طرح میں نے کہا کہ ٹوٹل UNSC کے جو ممبرز ہیں وہ 15 ہیں, 5 پرماننٹ ہیں, 10 جو ہیں وہ نان پرماننٹ ہیں. ایک طریقہ یہ ہے کہ جو نان پرماننٹ ممبرز آپ 2 سال کے لیے سلیکٹ کرتے ہو ان کو ویٹو پاور دے دو کہ وہ بھی ویٹو پاور کر لیں. وہ بھی اگر کسی ریزولوشن کو اپلیکیبل نہیں سمجھتے, لیگل نہیں سمجھتے, لیجسلیٹو نہیں سمجھتے, تو ان کے پاس بھی اختیار ہونا چاہیے جو نان پرماننٹ ممبرز ہیں, تاکہ وہ جو ہے اس کو اپوز کر سکیں اور اس کو ویٹو کر سکیں. اس سے پھر کیا ہوگا, اس سے یہ ہوگا کہ پوری دنیا کا جو نظام ہے وہ ایک ترتیب میں آ جائے گا. اس طرح نہیں ہوگا کہ کسی ایک کی ہیجمنی, کسی ایک کی ڈومینیشن, کسی ایک کا جو تسلط ہے, جو مسلط کیا ہوا ان کا زور زبردستی کا رول ہے, اس میں کمی واقع ہوگی. ایک طریقہ یہ بھی ہو سکتا ہے. اس کے بعد جب ریسٹ آف ورلڈ کی بات کرتے ہیں, اٹ از اے ویل نون فیکٹ دیٹ مسلمز آر ڈیوائڈیڈ بیکاز آف پولیٹیکل اینڈ ریلیجیس ایشوز. المیہ یہ ہے کہ مسلمان ممالک جتنے بھی ہیں, دیر آر مور دین 55 ٹو بی ایگزیکٹ, دا 57 کنٹریز آر دیئر who do have their Islamic system. مسلمان ممالک کی جو تعداد ہے پوری دنیا میں وہ 57 ہے. لیکن المیہ یہ ہے, ڈائلیما یہ ہے, حقیقت یہ ہے کہ یہ ممالک جو ہے اپنے پولیٹیکل, اپنے سیاسی اور مذہبی اور فرقہ واریت کے ایشوز کی بنیاد کے اوپر, اپنے سیکٹیرینزم کی بنیاد کے اوپر یہ آپس میں بھی یونائٹ نہیں ہے. تو پوری دنیا کے حوالے سے یہ لوگ کیا کر سکتے ہیں. ٹرکی, جب ہم ٹرکی کی بات کرتے ہیں, ترکی کی بات کرتے ہیں, ون سائڈ آف the divide being Hanafi Sunni, while Saudi Arabia being Wahhabi and Iran being Shias, and the increasing rift between Iran and Saudi is taking more attention in the region. دیکھیں مسلمانوں کا مسئلہ کیا ہے. ترکی میں کیا ہے, وہاں پہ حنفی سنی ہے جو میجورٹی ہے. سعودیہ میں وہابیزم کو جو ہے وہ ایک سیکٹ کے طور کے اوپر جو ہے وہ لیا جاتا ہے, ان کی جو میجورٹی ہے وہابی ہے. اسی طریقے سے ایران میں اہل تشیع کی جو تعداد ہے وہ زیادہ ہے. اسی طریقے سے ایران اور سعودی عرب کے درمیان جو ایک کانفلکٹ ہے, کانفلکٹ آف دیئر انٹرسٹ ہے, کانفلکٹ آف دیئر ریلیجیس فیکٹر ہے, وہ بہت زیادہ ہے. دیر از نو ڈاؤٹ دیٹ دا اسپلٹ گیوز اے پرفیکٹ اپرچونیٹی ٹو دوز ہو ہیو سیکرٹ ایجنڈا فار آور بلوڈ لینڈز. اب اس میں پرابلم یہ ہے کہ مسلمان کنٹریز کی, مسلم کنٹریز کی آپس کی ڈویژن کی وجہ سے, آپس کے جو ان کے ریزرویشنز ہیں, آپس کے جو ان کے پولیٹیکل اور ریلیجیس جو ڈفرینسز ہیں, جو اختلافات ہیں, اس کی وجہ سے مسلمان جو ہے وہ انٹرنیشنل فورم سے اتنے زیادہ ہائی لائٹڈ نہیں ہیں. President Tayyip Erdogan has reiterated that the world is bigger than the current 5 permanent members. Some people interpret this as a call
for only Muslim nations to become new members on the UN Security Council. اب رجب طیب اردگان جو ترکی کے جو لیڈر ہیں, he is of the opinion that world is much more bigger than the 5 permanent members. اس سے پہلے بھی میں نے آپ سے کہا کہ دنیا بہت بڑی ہے اور 5 ممبرز بہت کم ہیں اس کو ریگولیٹ کرنے کے لیے. اور کچھ لوگ اس کو اس طریقے سے بھی کہتے ہیں کہ رجب طیب اردگان کے یہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ مسلم جو کنٹریز ہیں, مسلم اسٹیٹس ہیں, ان کو بھی یو این ایس سی میں ریپرزینٹیشن دینی چاہیے, کیونکہ مسلمانوں کی ایک بہت بڑی تعداد جو ہے اس دنیا میں رہتی ہے. انڈیا کے وزٹ کے موقع کے اوپر بھی انہوں نے یہ بات کہی تھی کہ امپیریلسٹک ورلڈ آرڈر جو ہے, امپیریلسٹک کا مطلب ہوتا ہے, امپیریلزم ہم پچھلے لیکچرز میں ڈسکس کر چکے ہیں کہ آپ کسی طور کے اوپر بھی ون مین شو نہیں ہونا چاہیے, کہ مطلب منارٹی شوڈ ناٹ رول دا میجورٹی, کہ 5 لوگ جو ہیں, 5 ممالک جو ہیں, 5 سربراہان جو ہیں, 5 اسٹیٹس جو ہیں, the 5 permanent members of the state are actually directly or indirectly ruling the whole world. تو یہ امپیریلزم ہوتا ہے. تو انڈیا کے ٹور کے موقع کے اوپر, وزٹ کے موقع کے اوپر بھی رجب طیب اردگان کا یہ کہنا تھا کہ ہم کسی بھی قسم کے امپیریلسٹک ورلڈ آرڈر کے خلاف ہیں. The inequality must end. Now this is the time to end this inequality. یہ جو inequality ہے, یہ جو unequal distribution of power among the nation states ہے, اس کو ختم کرنا بہت زیادہ ضروری ہے. اچھا, اب ویٹو رائٹس جو ہیں وہ 5 کنٹریز کے پاس ہیں, تو اٹ شوڈ بی چینج سو دیٹ دا سینیریو, دا بیلنس آف پاور شوڈ بی مینٹینڈ, کہ بیلنس آف پاور کو مینٹین کیا جائے, اور ادر کنٹریز دیٹ نیڈ ٹو بی ریپرزینٹڈ ان دا یو این سیکورٹی کاؤنسل ود ویٹو رائٹس, کہ دوسرے ممالک کو بھی ویٹو رائٹس کے لحاظ سے کہ وہ بھی کسی انٹرنیشنل ریزولوشن کو پاس یا فیل قرار دے سکتے ہیں. ٹرکی, انڈونیشیا, پاکستان اینڈ ملائیشیا would be well suited in the UN Security Council as representatives of Muslim nations at any time. مسلمان ممالک میں جب ہم کسی ممالک کی بات کرتے ہیں, کچھ ممالک کی بات کرتے ہیں جو مسلم ورلڈ کو ریپرزینٹ کر سکتے ہیں, ان میں ٹرکی, انڈونیشیا, پاکستان اور ملائیشیا جو ہے یہ سوٹیبل کینڈیڈیٹس کے طور کے اوپر سامنے آ سکتے ہیں, جو کہ پوری دنیا کے مسلم اسٹیٹس کو اور مسلم رائٹس کو جو ہے یو این ایس سی میں, یونائٹڈ نیشن سیکورٹی کاؤنسل میں ریپرزینٹ کر سکتے ہیں. اچھا, دس پرماننٹ ممبرشپ may rotate among these 4 countries while the UN Security Council could be expanded with the membership of Japan, India, South Korea, Brazil and Germany. اب یہ جو چیزیں ہیں, یہ 4 ممالک بھی اس کا حصہ بن سکتے ہیں, اور انڈیا, جاپان, ساؤتھ کوریا, برازیل اور جرمنی جو کوششیں کر رہے ہیں اس میں بھی یو این سیکورٹی کاؤنسل, ان کے ذریعے بھی سیکورٹی کاؤنسل کو جو ہے وہ امینڈ کیا جا سکتا ہے, اپ گریڈ کیا جا سکتا ہے. اچھا, a hypothetically expanded UN Security Council would then account for a larger world that encompasses more than just the 5 members. اس سے کیا ہوگا کہ اگر ہم فرض کر لیتے ہیں کہ اگر مسلم کنٹریز کو بھی ریپرزینٹیشن دی جائے یا دی جا سکتی ہے, یا جاپان, انڈیا, ساؤتھ کوریا, برازیل یا پاکستان, ملائیشیا, انڈونیشیا اور ٹرکی کو اگر اس میں شامل کر دیا جائے, اگر ہم فرض کر لیں کہ اگر ان کو شامل کر لیا جائے تو دنیا کے بہت سارے مسائل اس طریقے سے بھی حل ہو سکتے ہیں کہ وہ جو ان کی ہیجمونک پاور ہے, وہ جو ان کی ڈومینیشن ہے, وہ جو ان کی 5 ممبر, جو 5 پرماننٹ ممبرز اسٹیٹس ہیں یو این ایس سی کی, ان کی مونوپلی کو توڑا جا سکتا ہے, ان کی اجارہ داری کو ختم کیا جا سکتا ہے. دا مسلم ورلڈ پرماننٹ ممبرز, دا مسلم ورلڈ ود پاپولیشن آف اراؤنڈ 1.7 بلین پیپل وڈ بی ریپرزینٹیڈ. اس کا فائدہ کیا ہوگا اگر کسی ایک مسلم کنٹری کو, جو اسٹرانگر کینڈیڈیٹس ہیں اس میں ٹرکی, پاکستان, ملائیشیا اور انڈونیشیا, ان چاروں میں سے اگر کسی ایک ملک کو بھی یو این ایس سی کا پرماننٹ ممبر بنا دیا جائے تو اس سے کیا ہوگا, دے ول ریپرزینٹ 1.7 بلین پیپل, کیونکہ مسلمانوں کی تعداد جو ہے وہ 1 ارب 70 کروڑ ہے پوری دنیا میں. ٹھیک ہے جی. اسی طریقے سے انڈیا ود پاپولیشن آف 1.3 بلین وڈ بی ریپرزینٹیڈ. انڈیا کی 1 ارب 30 کروڑ آبادی ہے تو وہ انڈیا اس کو ریپرزینٹ کر سکتا ہے. جاپان جو ہے 127 ملین پاپولیشن کو ریپرزینٹ کر سکتا ہے. ساؤتھ کوریا 52 ملین کو, برازیل 210 ملین کو, اور جرمنی جو ہے 83 ملین لوگوں کو ریپرزینٹ کر سکتا ہے. ناؤ دیز آر دا ایشوز وچ ہیو ٹو بی سین کیئرفلی, کیورسلی اینڈ ویری seriously. This is the serious need of the hour to take steps regarding the reformation of UNSC. اس کے بعد جب ہم بات کرتے ہیں, even though each new permanent member state may be lagging behind the current 5 permanent members when it comes to global influence in the military, economic, religious and cultural fields, it does not mean their destiny should be decided by only the current 5 permanent members countries. یہ ہو سکتا ہے کیونکہ اگر کوئی نیا ملک جو ہے جن کی ہم نے بات کی ہے لاسٹ سلائیڈ میں,
اس کے حوالے سے جب ہم بات کرتے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ یہ اکنامک, ریلیجیس اور ملٹری اور کلچرل فیلڈز میں اتنے زیادہ افیکٹو نہ ہو, افیکٹو ان دا سینس بیکاز آف لیک آف دیئر ایکسپیرینسز ہاؤ ٹو ٹریٹ دا انٹرنیشنل پالیسی, انٹرنیشنل پبلک پالیسی ان دس ریگارڈ, بٹ اٹ ڈزنٹ مین کہ ان کو جو ہے آگے آنے کا موقع ہی نہ دیا جائے. اب اس میں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ یہ جو 5 پرماننٹ ممبر اسٹیٹس ہیں یہ آپس میں ان کے جو کلیشز ہیں, پولیٹیکل, کلچرل, ریلیجیس, ٹیریٹوریل جو کانفلکٹس ہیں, ان کی وجہ سے بھی پوری دنیا کو جو اسمالر اسٹیٹس ہیں ان اسمالر کنٹریز کو, اسمالر نیشنز کو, جو چھوٹے ممالک ہیں, غریب ممالک ہیں, ڈیولپنگ کنٹریز ہیں, پور کنٹریز ہیں, ان کو سفر کرنا پڑتا ہے. مثال کے طور کے اوپر آپ یہ ذرا غور سے سنیے گا. We used to see China veto American resolutions or Russia supporting a resolution that has not been supported by the USA. This creates a huge problem for smaller nations as they are being subjected to the whims of the major players, especially when a decision is related to these smaller nations. اب اس میں کیا ہوتا ہے, چائنا نے کوئی ریزولوشن پیش کیا تو امریکہ اس کو ویٹو کر دے گا, وہ وہیں کی دھری رہ جائے گی. رشیا کسی ایسی ریزولوشن کو پاس کروا دے گا, اس کے لیے ووٹ دے دے گا جس کو امریکہ نے سپورٹ نہیں کیا, اور جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ اگر ایک بھی ممبر اگر سپورٹ نہیں کرے گا اس ریزولوشن کو تو وہ دھرے کی دھرے رہ جائے گی, وہ کینسل ہو جائے گی, وہ ایکسیپٹیبل نہیں ہوگی. تو اس کا نقصان کیا ہوتا ہے؟ اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ جو اسمالر نیشنز ہوتی ہیں, جو چھوٹے ملک ہوتے ہیں, مثال کے طور کے اوپر مسئلہ کشمیر کے حوالے سے جب ہم ریزولوشن کی بات کرتے ہیں تو چائنا پاکستان کے ساتھ ہے, ٹھیک ہے جی, چائنا پاکستان کے حق میں ووٹ دے دیتا ہے, لیکن امریکہ یا کبھی رشیا, کبھی امریکہ انڈیا کا ساتھ دے کر وہ کشمیر کا مسئلہ حل نہیں ہونے دیتے. اسی طریقے سے جب کوئی امریکنز جو ہیں وہ انڈیا کے فیور میں کوئی ریزولوشن لے کر کے آتے ہیں کہ پاکستان کی فلاں آرگنائزیشن کو بھی جو ہے وہ بین کر دیا جانا چاہیے, اس کو بھی بین کر دیا جانا چاہیے, فلاں ٹیررسٹ ہیں, یہ ٹیررسٹ ہیں, وہ ٹیررسٹ ہیں, تو پھر چائنا بیچ میں اپوز کر دیتا ہے, کہانی نہیں ختم ہو جاتی ہے. کبھی جو ہے وہ انڈیا جو ہے وہ اب رشیا کو آگے کر دیتا ہے, رشیا کے تھرو اپنی جو ریزولوشن ہے وہ پیش کرتے ہیں تو اس کو چائنا اپوز کر دیتے ہیں. تو اس کا نقصان کیا ہوتا ہے؟ اس کا نقصان جو ہے وہ اسمالر نیشنز کو ہوتا ہے جن کے جو انٹرسٹ ہوتے ہیں وہ ان ریزولوشنز کے ساتھ اٹیچڈ ہوتے ہیں. اچھا, many ideas are circulating in this debates, in these debates. اس کا مقصد یہ ہے کہ مسلم ورڈ implies it is only for the Muslim nations. اب اس میں ایک آئیڈیا یہ بھی ہے کہ مسلمان اگر UNSC کے ممبرز بن جائیں گے, کوئی ایک بھی ملک جو ہے یونائٹڈ نیشن سیکورٹی کونسل کا ممبر بن جائے گا تو he will or that specific state will always talk about the interest of the Muslim. It does not have to be the case. حالانکہ ایسا ممکن نہیں ہے کہ when you are at a highest authoritative stage, then how is it possible that a community will protect the interest of his or her own specific community? ایسا ممکن نہیں ہے. The ones making these arguments enjoy seeing the world exploited by major powers through any means such as economic, military, ideological, cultural and so on. The world needs equality in all aspects, is not demanding equal rights for all in line with democracy, which is considered one of the universal human rights. The smaller and weaker states should not be a playground for the permanent prime minister. اس کا کنکلوژن یہ ہے جی کہ اس میں ریفارمز ہونی چاہیے, اس کا کوئی میکانزم ہونا چاہیے, اس میں کوئی چیک اینڈ بیلنس کا ہونا بہت زیادہ ضروری ہے. اور جو بھی آپ کے اکنامک میٹرز ہیں, ملٹری, آئیڈیالوجیکل, کلچرل اور جتنے بھی مسائل ہیں, تو ان کے اوپر اس وقت جو ہے وہ ایکسپلائٹیشن کا جو ایک کھیل چل رہا ہے وہ ان 5 پرماننٹ ممبرز کی طرف سے چل رہا ہے. اینڈ دیز 5 نیشنز, these 5 countries, these 5 permanent members of United Nations Security Council are using all the world as a playground, which shouldn't be done like this. اس کو ایسا نہیں ہونا چاہیے. اور یہ جو 5 permanent member states ہیں ان کو اپنے جو طرز عمل ہے, ان کا جو ایکشن ہے, ان کے جو ریئیکشنز ہیں, ان کی جو ریٹیلیشنز ہیں, ان کے جو ریفلیکسز ہیں, ان کو چینج کرنا بہت زیادہ ضروری ہے. ان کو اسی صورت میں چینج کیا جا سکتا ہے جب یونائٹڈ نیشن سیکورٹی کونسل میں جو ہے وہ امینڈمنٹ کر کے, اس میں ریفارمز کر کے, اور اس میں چینجز اور تبدیلیاں لا کر دیگر ممالک کو بھی اس کا حصہ بنایا جائے گا. تو اٹ واز اوور ٹوڈیز لیکچر. اس کو سن لیجیے گا, دیکھ لیجیے گا, پڑھ لیجیے گا. کوئی پرابلم ہو تو مجھ سے شیئر کیجیے گا. تھینک یو ویری مچ.